تو وہ اس کی اگر 5-10 سیٹوں کا گیپ ہے، ہم نے یا لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا، مسلم کو کس کو مینڈیٹ دیا؟ آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں، زیادہ لوگوں نے کشمیری عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ کو حکومت کا حق دیا ہے. لیکن جو پاکستان کی جن کی تعداد جو ہے ایک کانسٹیچوئنسی جو ہے حلقہ 14 کے برابر نہیں ہے، وہ 12 لوگ جو جا کے جو ہے حکومت سازی کرتے ہیں، تو یعنی یہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو حکومت سازی کا اختیار ان کو مل گیا. جو باقی لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا، یہ ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں ہو رہا، پورے کشمیر کا مینڈیٹ چوری نہیں ہو رہا. گزارش یہ ہے اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے یہ مینڈیٹ کی اسمبلی نہیں، یہ ایک علامتی اسمبلی ہے جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک ریپرزنٹیشن کے لیے ہے، اور اس کو سوائے پاکستان کے دنیا میں کوئی گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں یہ جو 12 سیٹیں ہیں، یہ 12 سیٹیں ان مہاجرین کے لیے، 6 سیٹیں جموں کے مہاجرین کے لیے. جموں کے مہاجرین 2.5 لاکھ مہاجر 6 نومبر کو، ابھی ہم ان کا دن منائیں گے. 6 نومبر 1947 کو 2.5 لاکھ جموں کے لوگوں کو پاکستان لانے کا جھانسا دیتے ہوئے سامبا کے جنگلات میں کاٹ کے پھینک دیا گیا. اس سے بڑا میسیکر، ون آف دا لارجسٹ میسیکرز ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگز، اتنے شارٹ ٹائم میں. 6 سیٹیں ان کی نمائندگی کے لیے، 6 سیٹیں ان کشمیری مہاجرین کی نمائندگی کے لیے ہیں جو سری نگر سے اپنے آباء و اجداد کی قبریں، رشتے ناطے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آ گئے. اور یہ سیٹیں بڑھتی گئی ہیں، اس میں آبادی بہت بڑھ گئی ہے. فار انسٹنس بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ کوئٹہ شہر کے اندر 50 to 60,000 آزاد کشمیر کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جو ووٹرز ہیں وہاں کے، اور اس میں سے 2 بھائی ہیں جو DIG ریٹائر ہوئے ہیں وہیں سے، کوئٹہ سے، انہی کے پبلک سروس کمیشن سے. لوگ جو ہیں ہمارے، یہ نشستیں بنیادی طور پہ یہ ویکسٹ لنک ہے کشمیریوں کا، کشمیری ریفیوجیز کا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ. اس ویکسٹ لنک کو قائم رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کل ایک طرف ہندوستان نے 40 لاکھ ہندوؤں کو مائیگریٹ کروا کے جموں میں لے آیا ہے اور سری نگر ویلی میں داخل کر رہا ہے. دوسری طرف ہمارے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس اسباب رائے کا حصہ ہیں، جن کا حق ہے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، ان سے وہ حصہ چھین لیا جائے اور ان کو یہاں پہ اس طرح نمائندگی دی جائے. طریقہ کار پہ اختلاف ضرور ہے، پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے کہ ان سیٹوں کے اوپر ایک جنرل الیکشن کروائے جائیں، پارٹی کی بنیاد پہ ووٹ ڈالے جائیں، کینڈیڈیٹس نہ ڈکلیئر کیا جائیں، اور اس کے بعد ووٹس کی بنیاد کے اوپر پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن اس چیز کے اوپر ہونی چاہیے. پھر میں آپ سے یہ دوسری بات یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سیٹوں سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو مسلم کانفرنس کو، جو سب سے زیادہ جس کو دکھ کو تکلیف پہنچتی ہے الیکشن میں، کہ 12 سیٹیں 10 سیٹیں کوئی لے کے اسلام آباد سے کوئی پولیٹیکل پارٹی جس کی وہاں پہ حکومت ہے وہ لے کے وہاں سے چلتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف برداشت ہے، ہم قبول کرتے ہیں اس تکلیف کو، لیکن ہماری تکلیف سے زیادہ حق ان کشمیریوں کے ووٹ کا ہے، ان کشمیریوں کی کنیکشن کا ہے، اس لنک کا ہے جو کہ برقرار رہنا چاہیے. وفاقی پارٹیوں کو تو اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. ان کا کیا اعتراض ہے؟ جو پارٹی ہوگی اقتدار میں وہ اپنی سیٹیں لے کے آئے گی. جو PTI تھی تو وہ لے کے آئی تھی، نون لیگ تھی وہ لے کے آئی تھی. ابھی پچھلے دنوں پھر کوئی بات ایسی ان کے مرکزی رہنما نے کی ہے کہ ہم اتنی سیٹیں لے کے تو یہاں سے ہم اتنا جمپ سٹارٹ لے رہے ہیں. تو اس بات کو میں گزارش یہ کر رہا ہوں، پہلے میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم خیالی طور پہ ایک آزاد خود مختار ریاست میں رہ رہے ہیں. حقیقت کے ساتھ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. ہمارا یہ سارا انتظامی ڈھانچہ جو ہے ایک ایکٹ کے اوپر ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا آئین نہیں ہے. ہم ایک لیجسلیٹو پارلیمنٹ ہیں، ہمارے اختیارات بہت محدود ہیں. اور اگر اس میں مجاہد اول غازی ملت اور یہ 2 شخصیات نہ ہوتی تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہمارا میونسپیلٹی کا درجہ ہے. تو ہمارے پاس ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں، ساری بات ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک وائڈر کوز کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی، اور مسلم کانفرنس کا بالکل 2 ٹوک فیصلہ ہے. ہم اس معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں.